جی السلام علیکم۔ آپ دنیا میں کچھ خاص کرنے کے لیے موجود ہیں، ایسا کچھ خاص جو صرف آپ کر سکتے ہیں۔ وہ کرو جس میں دل لگتا ہو، پیسہ خود بخود آپ کے پیچھے آئے گا۔ گرینڈ میموسز ایک امریکن لڑکی تھی جو ایک کسان کی بیٹی تھی۔ اس کو بچپن سے ہی پینٹنگز بنانے کا شوق تھا، لیکن اس کی فیملی اور اس کے دوستوں کو اس کا یہ کام پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک کسان کی بیٹی ہے اور کسان کے کسی بیٹے سے ہی شادی کرے گی اور بچے پیدا کرے گی اور ان کو پالے گی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 19 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوگی اور 20 سال کی عمر میں وہ ماں بن گئی۔ جب وہ 40 سال کی ہوئی تو دادی بن گئی، اور جب 60 سال کی ہوئی تو پردادی بن گئی۔ جب اس کی عمر 75 ایئرز ہوئی تو اس کا جو شوہر تھا وہ مر گیا، اور ڈاکٹرز نے اس کو کہا کہ اب وہ بہت کمزور ہو گئی ہے اور کام نہیں کر سکتی، تو مکمل آرام کرے۔ تو اس نے سوچا کہ میرے پاس اب زندگی بھی زیادہ نہیں بچی اور کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو کیوں نہ بچپن کے کچھ شوق پورے کر لیے جائیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے برش لیا اور کلرز لیے اور پینٹنگز بنانا شروع کر دی۔ جب وہ 100 سال کی ہوئی تو نیو یارک کی سب سے بڑی آرٹ گیلری نے اس کی پینٹنگز کی نمائش کی، اور یقین جانیں اس کی ہر ایک پینٹنگز $1,00,000 سے زیادہ میں سیل ہوئی۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر وہ بچپن سے ہی پینٹنگز بناتی ہوتی تو وہ دنیا کے امیر لوگوں میں شمار ہوتی، اور اس کے ہسبینڈ نے پوری زندگی کام کر کے کھیتوں میں جتنا کمایا اس کی ایک پینٹنگ نے اتنا کما لیا۔ وہ کریں جس کا شوق ہو اور پھر اس میں مہارت حاصل کریں۔ آپ جو کماتے ہیں اس کا صرف 3% اپنی مہارت پہ لگا دیں، یقین کریں آپ کو کبھی بھی اپنی آمدنی کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ جو کرتے ہو اس میں اپنے آپ میں اعتماد پیدا کرو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کاروباری شخص جو اپنے بزنس کے معاملے میں بالکل دیوالیہ ہو چکا تھا یا دیوالیہ ہونے کے نزدیک تھا، وہ ایک پارک میں بینچ پہ بیٹھا تھا اور بہت ہی پریشان سوچوں میں گم۔ تو پاس سے گزرتے ہوئے ایک بزرگ نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے ساری داستان سنائی۔ تو بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں $5 کروڑ کا چیک دیتا ہوں جو مجھے 1 سال بعد واپس کر دینا۔ اس نے مذاق سمجھا، لیکن بزرگ نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور اس کو سائن کر کے دے دی۔ چیک پہ لکھا ہوا تھا ایلبرٹ فرینکلر۔ اس دور میں ایلبرٹ فرینکلر جو تھا وہ ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک تھا، اور اس کو بہت ہی کم لوگ پہچانتے تھے۔ بزرگ چیک دے کے چلا گیا تو وہ جو کاروباری شخص تھا، جو بزنس مین تھا، وہ واپس آیا اور بڑا خوش تھا کہ میرے پاس $5 کروڑ کا چیک ہے، اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اب میری کمپنی دیوالیہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چیک کو کیش نہیں کروائے گا۔ اس نے چیک جا کے اپنی دراز میں رکھ لیا اور کاروباری سودے کرنے شروع کر دیے۔ اب اس میں اعتماد تھا کہ اس کے پاس رقم موجود ہے، جب چاہے اتنی بڑی شخصیت کا چیک ہے، باؤنس تو ہو نہیں سکتا، تو لازمی اس کے پاس کیش آ ہی جائے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس میں اعتماد تھا، اس نے کاروباری سودے کی، ان میں کامیابی حاصل ہوئی، دنوں میں مہینوں میں کمپنی کھڑی ہوتی چلی گئی، اور ایک دن آیا کہ اس کی کمپنی پروفٹ میں چلی گئی اور ترقی کے نئے آسمانوں کو چھونے لگی۔ پورے 1 سال بعد وہ شخص وہی چیک لے کے جس کو اس نے کیش نہیں کروایا تھا اسی پارک میں چلا گیا، تو اس بزرگ کا انتظار کرنے لگا۔ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد وہ بزرگ جب اس کو نظر آیا تو وہ دوڑ کے اس کے پاس گیا کہ اس کو ساری داستان سنائے۔ ابھی وہ اس کو داستان سنانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اس کے بزرگ کے پیچھے ایک نرس بھاگ رہی تھی، جس نے آ کے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑتے ہی کہا کہ چلو واپس پاگل خانے چلو۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے نرس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نرس نے اس کو بتایا کہ بھائی صاحب معذرت، یہ سب کو ایلبرٹ بزنس مین کہہ کے چیک بانٹتا رہتا ہے، تو
آپ کو بھی اگر چیک دیا ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ یہ ہمارے پاگل خانے کا ایک مریض ہے جو کبھی کبھی ہم سے بھاگ جاتا ہے۔ کہانی کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہانی کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ بے شک البرٹ جو تھا وہ ایک فیک بندہ تھا، وہ اصلی نہیں تھا، لیکن اس کے چیک کی وجہ سے جو بزنس مین تھا اس میں اعتماد پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے کاروباری سودے کی۔ مسئلہ سارا اعتماد کا ہی ہے۔ جب آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا ہے تو پھر آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔